اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ بہت ہی قابل صد احترام ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کی عظیم نعمتیں، برکتیں، مغفرتیں ماشاءاللہ خالق کائنات اپنی مہمانی میں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے 3 عشروں میں یہ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، اور رحمت کیا ہے کل ہم نے آپ کی خدمت میں آیے قرآن فرمان ائمہ کے ذریعے آپ تک ہم نے پہنچایا۔ یہ آج آخری دن ہے عشرہ رحمت کا۔ دعا کرتا چلوں کہ خالق کائنات، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارے بڑے سے بھی بڑا گناہ ہو تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ تجھے اس عشرہ رحمت کے صدقے میں تیری درگاہ میں دعا ہے، تیرے رحمت للعالمین کے صدقے میں تو ہم پہ رحم فرما، اور ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے تلاوت قرآن کو، ہمارے اعمال کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ مبارک رمضان کی دعائیں ہمارے ادارہ حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے، ہمارے ممبران کے توسط سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ مومنین و مومنات جنہوں نے ہمارے اس طریقے تدریس کو، درس کو پسند فرمایا، وہ پاکستان میں ہوں یا دیار غیر میں ہوں، ہم تہ دل سے ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ اور نصیحت لینا، نصیحت کو قبول کرنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ خالق کائنات ہمیں ہمیشہ قرآن، اہل بیت، فرمان ائمہ سے متوسل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یہ ہر وہ موضوع جو انسان کی تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے ہے، تو ہر موضوع کو اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ آج 10ویں دن میں جو عشرہ رحمت کا آخری دن ہے، اس میں ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ خدا کی درگاہ میں بندہ ہمیشہ دعا گو رہتا ہے، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو آج پہلا جملہ ہے اللہم اجعلنی فی من المتوکلین علیک۔ اللہ آج کے دن میں مجھے تیری ذات پہ توکل یعنی بھروسہ کرنے والوں میں قرار فرما دے۔ واجعلنی فی من الفائزین لدیک۔ اللہ مجھے آج کے دن میں اپنے نزدیک ترین، کامیاب ترین لوگوں میں قرار فرما۔ واجعلنی فیہ من المقربین الیک۔ خدا آج کے دن میں مجھے عام بندوں میں نہیں بلکہ اپنے مقرب بندوں میں مجھے قرار فرما۔ باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ اپنے احسان سے اے طلبگاروں کے مقصد آخر۔ آج کے ہماری اس دعا میں موضوعات جو ہیں وہ خدا پر توکل یعنی بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی درگاہ میں کامیابی کی درخواست کرنا ہے،
اور پھر تیرے مقرب بندوں میں شمار کر دے، یہ ہماری التجا ہوگی۔ خدا پر توکل اور بھروسہ، سورہ آل عمران کی اس آیت کو آپ کے محضر میں تلاوت کا شرف حاصل کروں۔ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ قرآن کی اس آیت کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات اپنے حبیب کو ارشاد کر رہا ہے، اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں لنت رحمہ، ہم نے تمہیں مجسمہ رحمت بنایا ہے، تیرا لہجہ نرم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تجھے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، میرے حبیب اگر آپ سخت خو ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ لوگ تم سے دور ہو جاتے، تم سے دور بھاگ جاتے۔ یہ قرآن کا ایک دستور میرے سامعین محترم ناظرین، کہ جو دین کے لیے کام کرے، شریعت کے لیے کام کرے، جو کسی ادارے کو چلانا چاہے، جو کسی پارٹی کا لیڈر بننا چاہے، یہ دستور ہے کہ تمہارے دل میں رحم ہونا چاہیے۔ جتنا تیرا حوصلہ ہوگا، اور اگر تو سخت دل ہو، تیری گفتگو کا انداز اچھا نہ ہو، خالق فرما رہے کہ اگر کنت فظا غلیظ القلب، میرے حبیب اگر آپ خوش گفتار نہ ہوتے، سخت دل ہوتے، تو کوئی بندہ بھی آپ کے قریب نہ آتا، قریب آپ کے بھٹکتا نہ، بلکہ کیا فرمایا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب، جو تیری درگاہ میں آ جائیں، انہیں معاف کر دو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے طلب مغفرت کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو ویسے نہیں چھوڑ دینا، بلکہ امور میں ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت خصوصاً تنظیمی برادران یا کوئی ادارہ چلاتے ہوں، ان کے لیے یہ پورا دستور ہے۔ ایک تو دل بڑا ہونا چاہیے، سخت دل نہیں ہونا چاہیے، گفتگو میں سختی نہیں ہونی چاہیے، تیرے اندر معاف کرنے کا وہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ کوئی بڑے سے بڑا بد اخلاق بھی ہو جائے اسے معاف کرو۔ خالق فرما رہا ہے میرے حبیب پہلے انہیں معاف کر دو، ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے کاموں میں، اللہ کے میرے رسول کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کا نبی ہے، لیکن لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے، ساتھ چلانے کے لیے میرے حبیب ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ آگے فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے حبیب جب تم مصمم ارادہ کر لو تو پھر خدا کی ذات پہ ڈٹ جاؤ، خدا کی ذات پہ توکل کرو۔ اور اگلا جملہ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ خدا توکل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اکثر اپنی زبان پہ کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ توکل کریں، یہ توکل ہے کیا؟ توکل آئے ائمہ سے پوچھے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا الایمان لہ ارکان اربعۃ، فرمایا ایمان کے 4 رکن ہے۔ التوکل علی اللہ، سب سے پہلے خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ رکن ایمان ہے جو خدا کی ذات پہ توکل کرے۔
وتفویض الامر الی اللہ، اپنے سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا، والرضا بقضاء اللہ، خدا کی قضا پہ راضی رہنا۔ کیا کر لو گے، کرونا آیا ہے، خدا کی قضا پہ راضی رہو، بھوک ہو تب بھی، سیر ہو تب بھی، بارش ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، ہر حال میں جو خدا کے کاموں پہ راضی رہے، یہ مولا کے فرمان کے مطابق ایمان کے رکن ہے، ایمان مومن کی علامت ہے۔ پھر فرمایا والرضا بقضاء اللہ، قضاء الہی پہ راضی ہونا، اور چوتھا فرمایا والتسلیم لامر اللہ عز وجل، فرمان خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اللہ کی درگاہ میں شکایت نہیں کرنی یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، کاروبار بند کیوں ہوا، نہیں، خدا جس حال میں رکھے سر تسلیم خم کرنے کو میرا مولا توکل کی اور ایمان کی علامت فرماتا ہے۔ پھر مولا فرماتا التوکل علی اللہ نجات من کل سوء وحرز من کل عدو، مولا علی فرماتے اللہ پر توکل کرنا ہر برائی سے نجات ہے۔ اگر آپ برائی سے نجات چاہتے تو خدا کی ذات پہ توکل کریں، اور اگر آپ دشمن سے نجات چاہتے ہیں، دشمن سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو خدا کی ذات پہ توکل کریں، دشمن کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا جملہ ہے، کسی نے خمینی ابو شکن سے کہا تھا یہ بتائیں کہ آپ پیرس سے پیرس سے آپ ایران جا رہے ہیں، تو آپ کا جہاز کو اڑا دے، آپ کو مار دے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو ایک جملہ خمینی نے کہا تھا، میں خدا کی ذات پہ توکل کرتا ہوں، میرے پر جو فرض ہے وہ نبھا رہا ہوں، آگے کیا ہوگا وہ میرا خدا جانتا ہے۔ خدا بند کریم جس پہ توکل کی نعمت دے دے، وہ کسی دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرتا جو خدا سے ڈرتا ہو۔ توکل کا نتیجہ اور فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم اپنے کلام سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے امر کی کفایت کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو خدا کی ذات پہ توکل کر، تیرے سارے کام کو خدا درست کرے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے امر کو انجام تک پہنچا کر رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ آج کی اس قرآن کی آیت میں ہمیں ہر کام خدا کے سپرد کرنا ہے۔ یہ نہ کہو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بلکہ جب بھی کہو گھر سے نکلو تو کیا کہہ کے نکلو؟ توکل علی اللہ، توکلت علی اللہ، اے اللہ میں تیری ذات پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ جو اپنے گھر سے خدا کی ذات پہ توکل کر کے نکلے تو پھر اس کو خدا نعمت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، دشمن کی شر سے حفاظت بھی دیتا ہے۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ فرمایا قدرت مند ترین، بہادر ترین بندہ کون ہے؟ میرا نبی فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں قدرت مند ترین ہو، یعنی طاقت والا ہو، تو اسے چاہیے کہ خدا کی ذات پہ توکل کرے۔ توکل کرنے والا خدا کی درگاہ میں قدرت مند ترین ہے، طاقت والا ہے، اللہ طاقت دے دیتا ہے جو خدا کی ذات پہ توکل کرے۔ میرے مولا نے فرمایا من توکل علی اللہ ذلت لہ الصعاب وتسہلت علیہ الاسباب، مولا فرماتے جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اس کی مشکلات آسان، اور خدا اس کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ خدا بندہ مجھے آپ سب کو اپنے تمام امور میں خدا کی ذات پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج دوسرا جملہ ہے وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ، لدیک خدا بندہ مجھے اپنے کامیاب لوگوں میں قرار فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے عشرے میں اب میں یہ خدا سے مانگنے کا حقدار ہوں کہ خدا بندہ میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، تیری خاطر اپنے نیند کو
پہلے سوتے کب تھے، جاگتے کب تھے، اللہ تیری خاطر سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ تیری درگاہ میں التجا ہے کہ مجھے اب کامیاب ترین لوگوں میں قرار دینا۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کریں، جو اہل بیت کی اطاعت کریں، جو آل محمد کی راہ پر چلیں، وہی کامیاب و کامران ہے۔ اور تیسرا جملہ ہے وَاجْعَلْنِي فِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، خدا بندہ مجھے آج کے دن میں اپنے مقرب بندوں میں قرار فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ جب اس قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، والسابقون سے مراد بھی ہم ہیں اور مقربون سے مراد بھی ہم ہیں۔ سب سے پہلے جس نے سبقت کی ہے دین مقدس اسلام پہ وہ بھی میں ہوں، اور اللہ کا مقرب ترین ہستی بھی میں علی ہوں۔ علی بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ مقربین میں سے میں ہوں، اس لیے کہ جو رسول اور اللہ کے سب سے قریب ہے کائنات میں، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ فرمایا میں مقرب ترین، یہ جو مقربین ہیں، میں مقرب ترین بندہ ہوں اپنے خدا کے نزدیک۔ اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 4 رکعت نماز ہے، ظہر پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں، قربتاً اللہ، اللہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، میں حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، خمس و زکوٰۃ دیتا ہوں قربتاً۔ قرب خدا کا مال ہے، اور جس کو خدا کا قرب مل جائے وہ دنیا کا کامیاب و کامران انسان ہے، پھر اس کو توکل بھی مل جاتا ہے، اس کو کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ بے احسانک یا غایت الطالبین، اپنے احسان سے اے طلبگاروں کے مقصد آخر۔ خدا بندہ ہم پہ احسان فرما، اس لیے کہ ہماری دنیا میں اول و آخر اگر ہے تو تیرا احسان ہے، تیری طلب ہے، ہم تیرے ہو جائے تو ہمارا ہو جائے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کامیابی ہی نہیں ہے۔ بس میرے برادران و خواہران، ماہ مبارک رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کریں، کامیاب زندگی بسر کریں۔ کامیاب کس کی زندگی ہے؟ جو اللہ کی درگاہ میں وہ کام کرے جو قرب کا سبب ہے۔ نماز قرب کا سبب ہے، روزہ قرب کا سبب ہے، غریبوں کی مدد کرنا قرب کا سبب ہے۔ اور دیکھا جو خدا کے قریب ہوتے ہیں، یاد ہے آپ کو کہ جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا تو فرشتے نے کہا میری مدد کی ضرورت ہے، تو کہا نہیں جبرائیل تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں جس کے لیے یہ امتحان دے رہا ہوں وہ میری شہرک سے بھی قریب تر ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو خدا پہ توکل کرے، خدا کے قرب حاصل کرے، تو اس کے لیے کیا خالق کائنات کیا فرماتا ہے؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پہ۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو کہا نا کونی بردم، ہو جا ٹھنڈی، اگر آگے سلام آنا ہوتا کہ ایسی ٹھنڈی ہو جانا کہ کہیں میرا ابراہیم ٹھنڈ کی وجہ سے میرے ابراہیم کی جان کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ جو اتنی گرمائش میں ہو، تو جب خدا کا قرب حاصل ہو، خدا کی ذات پہ توکل ہو، خدا نے اس پہ احسان کیا ہو، تو وہ آگ گلزار ہوا کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے ماہ مبارک رمضان میں میری مائیں بہنیں جو میری اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، نہ گھبرایا کریں آپ دنیا کے کاموں سے، نہ گھبرایا کریں کورونا سے، نہ گھبرایا کریں لاک ڈاؤن سے، خدا پھر بھی رزق دے گا۔ اب اکثر لوگوں کو نیند نہیں آتی کہ جب ختم ہوگا تو ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، ہمارے اس سٹیٹس کا کیا ہوگا۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر تم نے خدا کی ذات پہ توکل کیا ہے، تو خدا بند کریم تیرے رزق دینے والا بھی ہے، تجھے حفاظت دینے والا بھی ہے۔ تیرے ہر امور کو تو خدا پہ چھوڑ دے، خدا تمہیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ خدا تمہیں کبھی، اسی لیے فرمایا توکل کرنے والا بہادر ہوتا ہے۔ وہ خدا کی ذات پہ توکل کرے تو خدا اس کو طاقت عطا کر دیتا ہے۔ پالنے والے کریم، آج کے 10ویں ماہ مبارک رمضان میں ہم نے تجھ سے مانگا اللہ ہمیں توکل کی نعمت عطا فرمائے، تیرے نزدیک ترین کامیاب ترین لوگوں میں ہمیں قرار فرمائے، اور خدا بندہ تیرے مقرب بندے
علی مقرب ہے، حسن مقرب ہے، زہرا کا لال مقرب ہے، سارے امام مقرب، خدا انہی کے راہ پر چلتے ہوئے ہمیں خدا کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ مبارک رمضان کا 10واں روزہ ہے، اور تمام میرے برادران و خواہران کے علم میں ہے کہ آج 10 ماہ مبارک رمضان میں محسنہ اسلام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کا دن ہے۔ بس میں چند جملے عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ جو ملیکۃ العرب ہو، مکہ کے لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں اس کے قرض کے بوجھ تلے، جب شادی کرنے پہ آئی تو یتیم عبداللہ سے شادی کی۔ عرب کی عورتوں نے کہا خدیجہ تجھے کیا ہو گیا، تو اتنی امیر ہوتے ہوئے؟ تو جناب خدیجہ نے فرمایا تمہیں کیا پتا، دنیا کی ہر چیز میرے پاس تھی، جو چیز میں نے مصطفیٰ میں دیکھی ہے وہ کس میں ہوگی؟ دنیا کی یہ پہلا رشتہ ہے کہ جہاں خاتون نے رشتہ بھیجا ہے، اور ہاں اس لیے فلسفہ بھی یہی تھا، اگر میرا پیغمبر رشتہ بھیجتا تو دنیا کہتی شاید مال دنیا کی خاطر ہو۔ مال دنیا جس کے قدموں پہ نچھاور ہو جائے اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور آج یہ جملہ میں اپنے سامعین و ناظرین جو سماعت فرما رہے ہیں، رحلت جناب خدیجہ الکبریٰ میں تاریخ کی مظلوم ترین خاتون میں سے خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے 4 خواتین کو عظمت عطا کی ہے، ان میں سے ایک آسیہ، ایک مریم، ایک جناب خدیجہ، اور چوتھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کو شرف عطا کیا ہے میرے رب نے، اور تمام عورتوں کی سردار قرار دیا ہے ان ہستیوں کو۔ اور کیوں نہ ہو کہ جو مصطفیٰ کے نکاح میں آ جائے، جس کا نکاح خوان ابو طالب ہو جائے، 2 ہستیوں کا احسان مسلمان کبھی نہیں، اسلام نہیں بھولے گا۔ ایک محسن کا نام ابو طالب ہے، دوسری محسنہ کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس وقت میں غریب تھا، میری کوئی بات نہیں مانتا تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھ پہ ایمان لایا۔ سب لوگ میری جان کے دشمن تھے تو ابو طالب نے میری حفاظت کی ہے۔ تو ان محسن اور محسنہ کی رحلت کے سال کو پیغمبر نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔ اسی سال میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی۔ آج تمام مومنین و مومنات ہمارے غم کا دن ہے۔ گویا میں یہ کہوں کہ آج سے ہی کربلا شروع ہے، اس لیے کہ خدیجہ کی اولاد دنیا میں کہاں کہاں رلی۔ بس یہ جب آخری وقت آیا، شعب ابو طالب میں 3 سال کھجوروں اور خصوصاً درخت کی کوہ کھاتے ہوئے اس کے زہر سے جناب خدیجہ، حتیٰ کہ جناب جعفر سبحانی فرماتے ہیں میں جناب خدیجہ کو شہیدہ کہتا ہوں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اتنی ناکہ بندی کی ہے، اتنی بڑی امیر خاتون کو درختوں کی چھال کھانی پڑی، اور اسی سے آپ دنیا سے جانے لگی۔ تو ایک جملہ کہا اپنی بیٹی فاطمہ سے، ذرا اپنے بابا سے کہہ دینا کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنا لباس مجھے عطا کرنا۔ اور یہ تو کہا، پھر کہا ذرا بابا کو بلانا۔ جناب خدیجہ نے ایک جملہ جناب رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، میں نے فاطمہ کو بڑے نازوں سے پالا ہے، میں جا رہی ہوں، میری فاطمہ کو کوئی دکھ نہ ہو، میری فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آج کہو جناب خدیجہ سے، بی بی تو نے جس کو اتنے نازوں سے پالا تھا نا، مسلمانوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ کائنات میں خدا کسی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرے، جو 18 سال کی عمر میں جس کے بال سفید ہو جائیں اور بابا کی قبر پہ آ کے کہے سبت علیہ مصائب، خدیجہ تیری بیٹی کو مسلمانوں نے بڑا ستایا ہے لیکن تیری بیٹی کے لب پہ شکوہ نہیں آیا ہے۔ سلام ہو خدیجہ تیری عظمت پہ کہ تو نے دنیا میں زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ ہاں زہرا ام الائمہ ہے، تمام ائمہ کی ماں زہرا ہے، جو زہرا کی ماں ہے وہ خدیجہ ہے۔ میں کہتا ہوں یا خدیجہ الکبریٰ، آج آپ کا روز رحلت ہے، آپ کو غسل بھی ملا،
آپ کو کفن بھی ملا، آپ کو کس اہتمام سے، آپ کو دفنانے کے لیے علی بھی ہے، رسول بھی ہے، آپ کو دفنانے کے لیے، آپ کی میت پہ رونے کے لیے تیری بیٹی بھی ہے، لیکن خدیجہ ایک تیرے زہرا کا بیٹا، ایک کربلا میں ایسا وقت آیا ہے جس کو کفن بھی نہیں ملا، جس کو غسل بھی نہیں ملا۔ خدیجہ تیری اولاد کبھی کربلا میں اور کبھی شام کے درباروں میں، اے خدیجہ تو نے دین پہ احسان کیا، تیری اولاد نے دین پہ بڑا کرم کیا۔ السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا ام الفاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ام المومنین یا خدیجۃ الکبریٰ۔ آج کے اس مجلس میں جہاں جہاں آپ کے آنکھوں نے اگر وضو کیا ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات پالنے والے کریم اس بی بی کے صدقے میں، اس خدیجہ کے صدقے میں ساری دنیا میں غربت چھا گئی ہے، اس بی بی کے صدقے میں اس وائرس کو، اس کورونا کو خدا بند ہم سے دور فرمائے۔ لوگ پریشان ہیں گھروں میں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بحق خدیجۃ الکبریٰ آج دعا ہے، خدا جن کی جوان بیٹیاں ہیں، خدیجہ کا صدقہ، خدیجہ کی مظلوم بیٹی زہرا کا صدقہ، خدا ان کے لیے بہترین اسباب عطا فرمائے۔ پڑھنے والے جو پردیس میں پریشان ہیں، جن کے گھروں میں پریشانیاں آئی ہیں، جو بے اولاد ہیں، خدا بحق جناب خدیجۃ الکبریٰ ان بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آج ہمارے اس درس میں تشریف فرما تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ اور آج ہی کے دن 2012 میں میرے خاندان کے جید عالم دین آغا سید علی موسوی جو موچی دروازہ میں خطیب سن 1950 سے لے کر 2012 تک آپ خطیب رہے، جامع المنتظر، ISO تمام تحریکوں کے اور تمام امور دینی کے ماشاءاللہ ہمیشہ سے سرگرم آپ لیڈر رہے۔ آپ علامہ مفتی جعفر، علامہ عارف حسین حسینی، تمام قیادت کے ادوار میں آپ نے اپنی خدمات پیش کی۔ اور آج اگر ہم یہ رمضان میں اعمال قرآن کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار بھی آغا علی موسوی صاحب کا تھا۔ جوانوں کو مسجد کی طرف رغبت کرنا آپ کا ایک خاص طرح امتیاز ہے، بلکہ میں ان کے خاندان سے ہوتے ہوئے، میں ان کے ایک بیٹا ہوتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ہم ممبر سے مسائل عرض کرتے ہیں، فقہ کے مسائل اور دروس کا یہ سلسلہ، یہ بھی انہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ کون واقف نہیں ہے؟ آئیوں سے پوچھو، تحریک والوں سے پوچھو، تنظیمی لوگوں سے پوچھو، وہ مینار پاکستان کا قرآن و سنت کانفرنس ہو، وہ عظمت قرآن کانفرنس ہو، تو آپ کو روح رواں آغا علی موسوی نظر آئیں گے۔ سرزمین بلتستان کا یہ عظیم سپوت جس نے نجف میں علم حاصل کیا اور اپنی زیادہ تر زندگی لاہور کے موچی دروازے میں گزاری اور اپنے تمام بیٹوں کو آل محمد کے علوم سے آراستہ کیا۔ خالق کائنات کی درگاہ میں میری دعا ہے میرے اس جید عالم دین کا درجہ بلند ہے، بلند تر فرمائے، ان کی اولاد کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس راہ کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شرعی مسائل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، چونکہ کافی دیر ہو گئی ہے تو میں دعا کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ خدا بحق جناب خدیجۃ الکبریٰ، خداوند اس محسنہ اسلام کا صدقہ کہ جس نے اپنی دولت بھی دین پہ لٹائی، جس کی اولاد بھی دین پہ قربان ہوئی، خداوند اس بی بی کے صدقے میں ہمارے سارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آج ملتمس دعا کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد میں دعا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا نسألك اللهم ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله
یا اللہ یا اللہ الہی اللہم ادخل اہل القبور السرور اللہم اغنی کل فقیر اللہم اشبع کل جائع اللہم اکس کل عریان اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشفی کل مریض اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک۔ خداوند ہمارے اس پورے عشرے کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ رحمت کا عشرے کا آخری دن ہے، خداوند ہم پہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہماری عبادات روزہ کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ اسد نقوی، آصف نقوی، سید شباہت رضا، سید شکیل، خدا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جواد جعفری، ہمارے جناب بزرگ الطاف جعفری، ان کی ساری فیملی، خصوصاً ملک سے باہر عدنان جعفری، خداوند پالنے والے کے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خصوصاً بحق جناب خدیجۃ الکبریٰ میری ماں مرحومہ کو اور میری جواد جعفری کی والدہ کو خداوند غریق رحمت فرمائے۔ جن کی مائیں چلی جاتی ہیں ان کے گھر والوں سے پوچھیں، خداوندہ ہماری ماؤں کو بحق جناب خدیجۃ الکبریٰ غریق رحمت فرمائے۔ سید زیغم عباس علی جعفری، خداوند علی جعفری، مشتاق جعفری پالنے والے کریم، خصوصاً ہمارے مشتاق جعفری کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کے بیٹے علی جعفری، خرم، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ شفاعت علی، قاسم علی اور سید الطاف کاظمی، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مہدی حسن، ناصر رضوی، سید قمر عباس، جعفر شاہ، سید مدثر رضا، سید چند نقوی، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سید وقار حسین کاظمی پالنے والے کریں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سید زوار حسین کاظمی، سید جعفر کاظمی، سید زین کاظمی اور داؤد کاظمی، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آغا محمد علی شجاع، سید اکبر عباس کاظمی، عمران اصغر، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس وقت ہمارے مومنین و مومنات دیار غیر میں بیٹھے ہوئے آج کے اس درس کو سماعت فرما رہے ہیں، خدا بحق روز رحلت جناب خدیجۃ الکبریٰ جو پردیس میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو کسی وجہ سے مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ میں ماؤں بہنوں سے کہوں گا، اگر آپ مقروض ہیں، آپ کو مالی پریشانی ہے، یہ ختیجہ بڑی امیر ہے، خداوند اس ختیجہ کے صدقے میں جو مالی پریشانی میں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اور میرے ملک میں غربت کی انتہا ہو گئی ہے، جہاں لوگ کرونا سے، خدا اس بی بی کا صدقہ غیب سے رزق عطا فرمائے، حصول رزق حلال آسان فرمائے، اور آج کی اس بی بی کا صدقہ اس کے آخری فرزند امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ بحق صاحب عزا امام زمانہ کو تسلیت عرض کرے، ان کی جدہ کا خدا بحق امام زمانہ، بحق ان کی جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہمارے اعمال، دعا ماہ رمضان کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چونکہ 8ویں برسی ہے آغا علی موسوی صاحب کی، میں تمام ناظرین سامعین سے ملتمس ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو احسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ الہی رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔